السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سورہ ابراہیم آیت 32. آج 26 اپریل ہے اور چند دن پہلے شیخ ناصر احمد صاحب سوئٹزرلینڈ والے جو ہمارے سلسلے کے پرانے مبلغ رہے ہیں اور ساری عمر خدمت دین میں انہوں نے صرف کی ہے، ان کو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یاد رہتی ہیں اور وقت پر یاد دلاتے بھی رہتے ہیں. چنانچہ ان کا خط آیا کہ وہ 26 اپریل کا دن طلوع ہونے والا ہے جو منحوس بھی تھا اور بہت مبارک بھی تھا.
اور واقعہ یہی ہے کہ اس دن کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسا منحوس دن طلوع ہوا جو بہت ہی مبارک ثابت ہوا، مگر بیک وقت بعضوں کے لیے منحوس اور بعضوں کے لیے مبارک۔ آج جمعے کا دن ہے اور 26 اپریل کا یہ وہ دن ہے جب 1984 کو ضیاء الحق پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر نے ایک ظالمانہ آرڈیننس کے ذریعے جماعت احمدیہ کی آزادیاں چھینیں، اور ان آزادیوں کی چوٹ آزادی ضمیر پر تھی۔ اصل میں پیغام حق سنانے پر ضربیں لگائی گئی تھی، ہر ممکن کوشش کی گئی تھی کہ جماعت احمدیہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعلان کرنے سے روک دیا جائے، اور زبان کی حد تک ہی پابندیاں نہیں لگائی گئیں بلکہ یہاں تک بھی اس آرڈیننس میں ان پابندیوں کو سخت کرنے اور احمدیوں کو جکڑنے کا خیال رکھا گیا کہ کوئی احمدی اپنی طرز سے بھی اگر بولے نہ بھی محض اپنی طرز زندگی ہی سے مسلمان دکھائی دے تو یہ بھی اس کا جرم ہوگا، تاکہ احمدیت کا اسلام سے تعلق کلیتاً ہر پہلو سے کاٹ دیا جائے، صوتی لحاظ سے بھی اور تصویری لحاظ سے بھی۔ یہ اس آرڈیننس کا آخری مقصد تھا، اور اس کے بعد جو حالات رونما ہوئے ہیں اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے منحوس دن ثابت ہوا ہے۔ اس دن کے بعد پھر پاکستان کی ساری برکتیں ایک ایک کر کے اٹھائی گئیں، ہر اچھی بات پاکستان سے رخصت ہوئی، جیسے پرندہ گھونسلے کو چھوڑ دیتا ہے ویسے ہی ہر نیکی، ہر خوبی، ہر اعلیٰ قدر پاکستان کو چھوڑنے لگی، اور اب وہ فسادات کا ایک ایسا اکھاڑا بن گیا ہے کہ نہ دوست کو دوست پر اعتبار رہا ہے، نہ دشمن سے کسی خیر، کسی انسانی قدر کی کوئی دور کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ کوئی قانون حائل نہیں رہا، کوئی انسانی قدر کا ضابطہ حیات ایسا نہیں جو پاکستان کے عوام کو دوسرے عوام کے حقوق سلب کرنے سے باز رکھ سکے۔ ہر ایک کی کوشش ہے اور کھلی کوشش ہے، ایک انگریزی میں محاورہ فری فار آل۔ اب آئے دن اخباروں میں یہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ حکومت کی غنڈہ گردی ہے یا عوام کی غنڈہ گردی ہے یا کسی سیاسی پارٹی کی غنڈہ گردی ہے یا بعض مفاد پرستوں کی غنڈہ گردی ہے، کسی نہ کسی ایک کی غنڈہ گردی کے الزام تو آپ کو ملتے ہیں، اور حقیقت میں اس کے دفاع میں کبھی بھی کوئی قطعی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ سب کی ہے، سارے ملوث ہیں، فری فار آل ہے، اور مظالم کی داستان ایسی بھیانک ہے کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں پر مظالم، ناموس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی غریبوں اور بے کسوں کی ناموس سے کھل کھیلنا اور ایسے ظالمانہ طریق پر ان کی عصمتوں کو پامال کرنا کہ دنیا کے کسی ملک میں جہاں جنگ جاری نہ ہو، عام امن کے حالات ہوں، ایسے واقعات آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ ساری دنیا کے جغرافیے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، اس طرح آئے دن ان اداروں کی طرف سے جو اس بات پر مامور ہیں کہ وہ انسانوں کی عزت، مال، جان، مکان کی حفاظت کریں گے، ان کی طرف سے عزت، جان، مال اور مکان پر ایسے حملے ہو رہے ہوں، بلکہ ان سے بڑھ کر معصوم عورتوں کی ناموس پر ایسے حملے ہو رہے ہوں کہ کھلم کھلا بازاروں کی گلیوں میں شیطانی ناچ ناچے جائیں اور کوئی نہ ہو جو ان کو روک سکے۔ یہ ساری نحوستیں اس دن کی نحوستیں ہیں اور مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ کوئی تحریک ان کو روک نہیں سکتی، کوئی عدالتی کوشش ان کو روک نہیں سکتی، کوئی قانونی کوشش ان کو روک نہیں سکتی۔
کوئی سیاسی پروگرام ان بدبختیوں کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسے بدبخت دل کی کمائی ہوئی بدبختیاں ہیں جس نے خدا کی ناراضگی مول لی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قوم کی قوم مول لے صرف ایک شخص نہیں، اس کے مطابقت میں ساری قوم قبول کر لے، تو اس کو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ بس آج کے دن سب سے پہلی جو تنبیہ ہے اور ضروری ہے کہ اس تنبیہ کو بار بار دہرایا جائے، وہ یہی ہے کہ میں اپنی قوم کو متنبہ کرتا ہوں، ان کے دانشوروں کو، جن میں کچھ دانش باقی ہے، کہ غور کر کے دیکھیں تو صحیح کہ ان سارے ظلموں کی جڑ ہے کہاں۔ 26 اپریل کے دن جو منحوس فیصلہ ہوا ہے، ان تمام نحوستوں کی جڑ اس نحوس فیصلے میں ہے، اور اس کا ایک قطعی ثبوت یہ بھی ہے کہ جس نے خدا کے نام پر اور اسلام کی محبت کا دعویٰ کر کے اور ایک خادم اسلام کا روپ دھار کر یہ کارروائی کی، خدا کی تقدیر نے اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کی خاک اڑ گئی، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ایک بھیانک آواز کے ساتھ وہ آسمان پر پھٹا ہے اور اس کے جسم کا ذرہ ذرہ خاک میں مل کر بگولوں کی نظر ہو گیا۔ ایک جبڑے کا نشان ہے، مگر وہ بھی مصنوعی ہے، جس کو ڈنچر کہتے ہیں، اس کے سوا اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں قربانیاں پیش کرنے والے، اپنے دین کی دفاع کے لیے عظیم کارنامے کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی انگلی نے تو نشاندہی کر دی ہے، دکھا دیا ہے کون بدبخت تھا، کس کی نحوست ہے جو آج تک ساری قوم پر چھائی ہوئی ہے۔ جب تک اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرو گے تمہارے دن نہیں پھر سکتے، ناممکن ہے۔ مگر یہ ایک بابرکت دن بھی تھا، اور اس کی برکتیں اسی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں جس آسمان نے اس ظالم کی خاک اڑا دی، اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ MTA جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت میں آسمان سے نازل ہونے والی برکتیں ہیں جو نور کی صورت میں اتری اور اتر رہی ہیں، اور تصویروں میں ڈھل رہی ہیں اور آوازوں میں ڈھل رہی ہیں، اور دن بدن زمین کے کناروں تک یہ تصویریں اور یہ آوازیں پہنچتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے سے زیادہ عمدگی اور قوت کے ساتھ ان کے پہنچانے کے انتظام ہو رہے ہیں، اور اب تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جیسا کہ یورپ میں 24 گھنٹے کا MTA کا نظام جاری ہوا، اور ہر لمحہ جب بھی کوئی احمدی اپنا ٹیلی ویژن آن کرے گا یعنی کھولے گا، اسے اسلام کی حمایت میں کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہوئی دکھائی دے گی، کوئی نہ کوئی دینی پروگرام ضرور دکھائی دے گا۔ آج کے دن میں اہل پاکستان اور اہل ہندوستان اور اہل بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آج کے دن ایشیا کا پروگرام بھی 24 گھنٹے کا کیا جا چکا ہے۔ رات 12 بجے جبکہ مغربی دستور کے مطابق جمعہ کے دن طلوع ہو رہا تھا، وہ دن احمدیہ MTA کے 24 گھنٹے تک مشرق میں جاری رہنے کی خوشخبری لے کر طلوع ہوا ہے۔ یعنی سورج کے لحاظ سے طلوع نہیں بلکہ دن کے حساب کے لحاظ سے وہ دن چڑھا ہے عین 12 بجے، اور اس وقت سارے مشرق میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی MTA کا پروگرام 24 گھنٹے کا ہو چکا ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں میری آواز سن رہے ہیں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں، اس غلطی سے اپنے ریڈیو بند نہ کر دیں یا اپنے ٹیلی ویژن بند نہ کر دیں کہ 3.5 گھنٹے میں یہ پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب رات کے جس حصے میں بھی چاہیں، صبح کے جس لمحے میں بھی ان کی دل میں خواہش اٹھے، صرف وہ اپنا سوئچ آن کریں اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل سے MTA کے پروگرام دکھائی دے رہے ہوں گے۔ امریکہ میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور
ایک حصہ کچھ باقی ہے، یعنی افریقہ کا وہ حصہ جس کے لیے ابھی تک ہمارا وہ اس کو کہتے ہیں عالمی نظام، جس کے تحت افریقہ میں بھی اور باقی دیگر ممالک میں بھی یکساں آسمان سے نور کی بارش اترنی ہے، اس میں ابھی کچھ تاخیر تھی۔ اس وجہ سے افریقہ کو ہم نے ابھی شامل نہیں کیا، لیکن یہ جو کوشش کی گئی کہ عارضی طور پر افریقہ بھی شامل ہو جائے، اس کے راستے میں کچھ روکیں پڑتی رہیں اور بالآخر یہی بات بہتر نظر آئی کہ افریقہ کو عارضی انتظام میں شامل نہ کیا جائے۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جلسہ سالانہ سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا سکوں گا کہ وہ عالمی نظام جس کو وہ گلوبل ٹرانسمیشن کہتے ہیں، یعنی ایسا ٹرانسپونڈر جو پورے گلوب پر اپنی روشنی پھینکتا ہے، اور وہ ہے بھی اس موجودہ نظام سے بہت طاقتور۔ اس گلوبل نظام کے ذریعے، یعنی کرۂ ارض پر یکساں نور اتارنے والے نظام کے ذریعے، جب انشاءاللہ تعالی MTA پاکستان اور ہندوستان میں دکھائی دے گی تو افریقہ کے ممالک میں بھی دکھائی دے گی، اور آسٹریلیا میں بھی دکھائی دے گی، اور جاپان میں بھی دکھائی دے گی، انڈونیشیا میں بھی بالکل صاف اور واضح طور پر دکھائی دے گی۔ غرض کہ شاید ہی کوئی ایشیا یا افریقہ کا ملک ایسا رہ جائے جہاں وہ عام ڈش اینٹینا پر صاف دکھائی نہ دے۔ جہاں نہیں دے گی وہاں ذرا ڈش اینٹینا کا سائز بڑا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہاں بھی وہ دکھائی دینے لگے گی۔ مگر اب تک جتنے بھی ایسے نظام جاری ہیں، خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو جو عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے جو ہم لے سکتے۔ اور پھر آئندہ 5.5 سال تک کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب آئے دن کی یہ سرگردی کہ ٹرانسپونڈر بدلا ہے یا سیٹلائٹ بدلا ہے، اس لیے اب اپنے ڈشوں کے رخ بدلیں، اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ نظام انشاءاللہ اس صدی کا آخر تک بھی چلے گا، اور اگلی صدی کا پہلا حصہ بھی دیکھے گا۔ چنانچہ 97، 98، 99، 100، 1 اور 2، اگلی صدی میں 2 سال تک، بلکہ 2.5 سال تک یہ نظام جاری رہے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ خدا کی تقدیر بعض دنوں کو بیک وقت منحوس بھی بناتی ہے اور بابرکت بھی بناتی ہے، اور ایک ہی دن کا منحوس ہونا، ایک ہی دن کا مبارک ہونا، بعضوں کے لیے منحوس ہونا، بعضوں کے لیے مبارک ہونا، یہ صداقت کا ایک ایسا عظیم الشان نشان ہے جس پہ انسان کا بس نہیں ہے، اس سے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ تقدیر ہی ایسے دن تراشا کرتی ہے، آسمان ہی سے وہ طاقتیں اترتی ہیں جو بعض گھروں اور بعض ملکوں پر نحوستیں بن کر اترتی ہیں، اور بعض گھروں اور بعض ملکوں پر خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بن کے اترتی ہیں۔ اب دیکھنے والے کی آنکھ ہے، جیسا بھی دیکھے، یہ نشان تو کھلے ہیں، روز روشن کی طرح بات ظاہر ہو گئی ہے، مگر جس نے نہ دیکھنا ہو اس کی آنکھیں اندھی رہتی ہیں۔ دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور بصیرت عطا فرمائے، دعائی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے تالے کھولے، کیونکہ اس کے بغیر دیکھیں گے بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، سنیں گے بھی تو پیغام کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ بس ایک تو یہ خوشخبری تھی جو میں نے آپ کو سنانی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اب ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر مشرقی ممالک میں 24 گھنٹے کا پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن پیش کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کبھی وہاں نہیں ہوا۔ بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے نظام جاری ہیں، مگر 24 گھنٹے مسلسل ٹیلی ویژن جو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرے، 24 گھنٹے دینی پروگرام پیش کرے، اس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔
وہ ٹیلی وہ سیٹلائٹ کے ڈائریکٹر جن سے گفتگو شنید ہو رہی تھی، ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمیں جو آپ نے وقت دیا اس سے پہلے کر دیں، کیونکہ لوگوں کے شوق بڑے بڑے ہوئے ہیں اور اتنی تیز بھوک اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور آئے دن خط ملتے ہیں کہ بس کرو، جلدی جلدی کرو اور جلدی کرو، کب تک انتظار کراؤ گے؟ انہوں نے ایک خوشخبری یہ دی کہ یہ انتظام تو مکمل ہو گیا ہے، اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ وہ جو عالمی نظام تھا، جس کو یہ کہتے تو ہیں کل کرے کا، لیکن عالمی نظام سے مراد صرف اتنا ہے کہ ایک طرف کا نصف کرۂ زمین پورے کا پورا اس نظام میں شامل ہو جاتا ہے، بس اس کی بھی ساتھ انہوں نے یہ خوشخبری دی اور کہا کہ مزید خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ پروگرام شروع کریں گے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ غیر معمولی حالات میں ہمیں توفیق ملی ہے کہ ایک مہینہ پہلے شروع کر دیں گے۔ اس پر پروگرام سننے والے نے کہا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی، مگر مجھے اپنے بڑے ڈائریکٹر کا پتہ دیں تاکہ میں ان کو شکریہ کا خط لکھوں۔ انہوں نے جواب دیا، شکریہ کا خط ان کو کیوں لکھو گے؟ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، اس لیے شکریہ ادا کرنا ہے تو اپنے خدا کا کرو۔ ایک عیسائی جس کو دنیا میں بظاہر مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس سے معمولی سا واسطہ جماعت کا ہے، وہ بار بار ایسے نشان دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل یقین سے بھر گیا ہے کہ اللہ اس جماعت کے ساتھ ہے، بس اس کی طرف سے یہ پیغام اتنا پیارا لگا کہ میری آنکھیں جذبہ تشکر سے لبریز ہو گئی، دل تو تھا ہی، آنکھوں سے امڑنے لگا کہ اللہ کی شان دیکھیں، ایک عیسائی ڈائریکٹر امریکہ سے، جہاں احمدیت کا کوئی خاص تعارف بھی نہیں ہے، وہ اس موقع پر کہ ہم چاہتے ہیں اس کے بڑے ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کریں، ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈائریکٹر کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو جو تمہاری حمایت کر رہا ہے۔ غیر معمولی حالات میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بس آج ہی کے مبارک دن یہ خوشخبری بھی ہمیں ملی کہ خدا تعالیٰ دنیا کی آنکھیں کھول رہا ہے، ان کو دکھا رہا ہے، مگر جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جن کو نظر آنا چاہیے ان کو نہیں دکھائی دے رہا، بالکل اندھے کے اندھے بن بیٹھے ہیں۔ بس آج کے دن میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے، وہ جو پاکستانی ہیں دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں، پاکستان کی بقا کی خاطر ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہوش کی آنکھیں کھولیں، کیونکہ دن بدن یہ ملک اب ہلاکت ہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان کو دکھائی نہیں دے رہا، ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہماری قوم کر کیا رہی ہے، اتنی مجرم ہو چکی ہے کہ نیکی عدل احسان کا تصور ہی اب اٹھ چکا ہے، اور بے حیائی کے ساتھ عام باتیں ہوتی ہیں، اس میں اخباروں میں چرچے ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ فکر نہیں۔ قاری صاحب ہیں، قرآن کریم پڑھانے بچی آتی ہے، اس کو اغوا کر کے دوڑے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور واپس آ کے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب قاری صاحب یہ کیا ہوا، میں کہ بس شیطان غالب آ گئے، اتنی سی بات تو کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ یعنی ساری قوم پر ہی شیطان غالب آ رہا ہو تو وہاں ناموس رہے گی کیا؟ مگر اس دن کو میں اپنے ملک کے حالات کھولنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ تو روز اخبار میں کھلتے ہی ہیں، وہ پردہ دری جو خدا کر رہا ہے اس میں کسی مزید انسانی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، دن بدن پردہ دری ہو رہی ہے اور دن بدن پردہ پوشی بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی جاری تقدیر ہے کہ کہیں ستاری کے پردے ڈالتا ہے، کہیں سے ستاری کے پردے اٹھا لیتا ہے، اور یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، سرم و علانیتاً کا۔ اس تعلق میں اس آیت کے ترجمے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
اس عظیم MTA کے عالمی نظام کے لیے جو مالی قربانی جماعت احمدیہ نے پیش کی ہے اور جس ولولے کے ساتھ آگے بڑھ کر قربانی کی ہے اور جس تاکید کے ساتھ اپنے ناموں کو چھپانے کی درخواستیں کی ہیں، اس کی بھی کوئی مثال آپ کو دنیا کے پردے پر کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ لوگ 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں تو اونچا کر کے دکھا کے دیتے ہیں، اور اگر کہیں کیمرہ ہو تو کیمرے کے سامنے اس کو کرتے ہیں کہ نظر آ جائے کہ اس نے 10 روپے کا نوٹ پھینکا۔ اور لاکھ لاکھ ڈالر دینے والے بڑی منت سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو، چندہ ادا کر دیں اور ہمیں مطلع کر دیں، بس یہی بہت کافی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا دیا ہے۔ لاکھ لاکھ پاؤنڈ دینے والے دے کے چلے جاتے ہیں، مجھے ملتے ہیں، مجھ سے بھی ذکر نہیں کرتے کہ یہ رقم ہم نے دین کی خاطر پیش کی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ادائیگی کر چکے ہیں۔ بعد میں جب باقاعدہ عام رپورٹ ملتی ہے تو میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ ابھی کل پرسوں سے یہ لوگ مل کے گئے تھے، کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا، اور کھاتوں میں دبی ہوئی یہ رپورٹ نظر آ گئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم نے اسی مضمون کو یہاں پیش فرمایا ہے، قُل لِعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاۃَ، تو کہہ دے کہ اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، نماز کو قائم کرو اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، سرم و علانیۃ، چھپ چھپ کر اور ظاہری طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے جس دن سب سودے بند ہو چکے ہوں گے، تجارتوں کے دفتروں کو تالے لگ جائیں گے، جیسے چھٹی کے دن آ جاتا ہے اور بینک بند ہو جاتے ہیں، وہی نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس دن سے پہلے پہلے کر لو، جب بینکوں کے دروازے مقفل ہو جائیں گے، جب خدا کی راہ میں پھر کوئی تجارت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کیسے خرچ کرو؟ مخفی ہاتھ کے ساتھ بھی اور کھلم کھلا بھی، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی۔ بس MTA کا نظام جو خاموش کہانی بتا رہا ہے، ایک یہ کہانی بھی ہے کہ آج بھی خدا کے وہ بندے ہیں اور کثرت کے ساتھ ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں ہیں جنہوں نے اتنا بڑا مالی بوجھ اٹھایا ہے، مگر ایک آواز بلند نہیں کی کہ ہم ہیں جو یہ چندے دے رہے ہیں۔ ایک فہرست شائع نہیں ہوئی، ایک اعلان نہیں کیا گیا، اور اس کے باوجود مسلسل وعدے آتے چلے جاتے ہیں، قربانیاں پیش ہوتی چلی جاتی ہیں، عورتیں ہاتھوں سے زیور اتارتی ہیں، گلوں کے زیور نوچ پھینکتی ہیں اور خدا کی راہ میں پیش کرتی ہیں کہ ہمیں ان میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور کوئی شور نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ تاکید ہے کہ خاموش رہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بندے پیدا ہو گئے ہیں جن کے خدا نے اس قرآن کریم میں جن خوشخبری دی تھی اور محمد رسول اللہ کو فرمایا تھا، اے محمد ان سے کہہ دے اے میرے بندو، یا عباد اللہ نہیں فرمایا، یا عبادی فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظیم تفسیر فرمائی، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب مرتبہ ہے، خدا کی کامل نمائندگی کا حق آپ کو دیا گیا، اور چونکہ تمام عبادت کے حق، تمام عبادت کے اسلوب بنی نوع انسان نے آپ سے سیکھے، اس لیے خدا کی نمائندگی میں کہتے ہیں اے عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ محمد مصطفیٰ کی سنت پر چل کر ان کے بندے بنو گے تو خدا کے بندے بنو گے، یہ اس میں پیغام ہے۔ اور دوسرا یہ پیغام بھی ہے کہ اگر میری غلامی اختیار کرتے ہو تو میں تو ایسا ہوں کہ خدا کی راہ میں سرم بھی خرچ کرتا ہوں، علانیہ بھی خرچ کرتا ہوں، دن کو بھی کرتا ہوں، رات کو بھی کرتا ہوں، مقصد اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تم بھی اپنی قربانیوں کو یہی رنگ دے دو، پھر تم میرے عباد کہلاؤ گے۔ بس اس آیت کا مضمون آج سب دنیا پر حیرت انگیز صداقت کے ساتھ
جماعت احمدیہ کی قربانی کی صورت میں پیش ہو رہا ہے۔ اب یہ ماضی کی باتیں نہیں رہیں، آج بھی محمد رسول اللہ کے ایسے عباد ہیں جو آپ کے نقش قدم پر چل کر وہ رنگ سیکھ گئے ہیں جو آپ کے رنگ تھے۔ آج بھی کروڑ کی قربانیاں پیش کرنے والے ایسے خاموش ہیں کہ ان کی کوئی آواز نہیں سنائی دیتی، مگر سارے عالم میں اللہ اور محمد کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ وہ قربانی کا رنگ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا۔ بس اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ دائمی حسن والا مذہب اور کوئی دنیا میں نہیں ہے، جو ہر وقت ہر زمانے میں اپنے پھل دیتا ہے اور محض تاریخی قصوں کے طور پر اپنی عظمتیں بیان نہیں کرتا، مستقبل کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا، آخرین میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کے تعلق میں آپ کو اب یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کی خاطر خرچ کرنا اور خاموش رہنا یہ آتا کیسے ہے اور کیسے اس اعلیٰ قدر کی حفاظت کی جانی چاہیے، وہ کیا کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہماری یہ صرف دائمی ہو جائے، اس میں پھر کوئی تزلزل نہ آئے۔ سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے عزیز مال کو کسی بات پہ خرچ کرتا ہے تو کوئی مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ صرف پاگل ہے جو اسے پھینکتا ہے، ورنہ کوئی ادنا سودا کرتا ہے، کوئی اعلیٰ سودا کرتا ہے، کوئی کم قیمت لے لیتا ہے، کوئی زیادہ قیمت لے لیتا ہے، مگر قیمت کے بغیر انسان مال خرچ نہیں کرتا۔ ہاں، ایک قیمت ہے جو تحفے کا رنگ رکھتی ہے، وہ قیمت ہے جس میں محبت ملتی ہے اور کوئی مادی چیز ہاتھ نہیں بدلتی، ورنہ تجارتوں میں، ورنہ دوسرے سودوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مادی قدر ہے جو روپے خرچ کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔ آپ کہیں گے ٹیکس جب ہم دیتے ہیں تو کیا قدر ملتی ہے؟ جب ٹیکس دیتے ہیں تو ساری قوم کی طرف سے جو تحفظ ملتا ہے، جو بنی نوع انسان کے فائدے کے عام رفاع عامہ کے کام کیے جاتے ہیں ملکوں میں، جو حفاظت کا نظام قائم ہے فوج اور پولیس کے ذریعے اور عدلیہ کے ذریعے، ان کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہی جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کی قیمت ہے۔ بس یہ وہم ہے کہ ہم بغیر قیمت کے اپنا روپیہ کہیں پھینک سکتے ہیں، سوائے ایک سودے کے جو محبت کا سودا ہے، جو عشق کا سودا ہے۔ اور اگر محبت اور عشق کا سودا خدا سے ہے تو پھر دنیا کو دکھانے کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، نہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ محبت کا تحفہ جو دنیا کو دکھا کر دیا جائے، جس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے ہاں قبول کے لائق ہی نہیں رہتا، اسے رد کر دیتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کی آپ دو مختلف سمتوں سے قیمت وصول نہیں کر سکتے۔ جس کو بیچا ہے اس سے قیمت وصول کر سکتے ہیں، لیکن ارد گرد کھڑے ہوئے گاہکوں سے آپ اس کی قیمت وصول کر لیں اور بیچیں کسی اور کو، یہ ناممکن ہے۔ بس جب بھی آپ خدا کی راہ میں چندہ دیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ چندہ اگر خدا کی خاطر اس کی محبت کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا تو آپ کا مال ضائع ہو گیا۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جو پاگل کا سودا ہے، اس نے روپیہ پھینکا اور اس کے بدلے میں اسے کوئی قدر بھی نصیب نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا بیان فرماتا ہے۔ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جس کے منہ کی خاطر یہ قربانی کی، وہ منہ تو جیتا نہیں، اس منہ کا فیض تو پایا نہیں، اور دنیا کی نظر میں وہ مال دکھا کر ان سے کچھ بھی ان کو نہ ملا سوائے اس کے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قابل تعریف ہو گئے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ دکھاوا کرنے والا کبھی بھی قابل تعریف نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، خدا تعالیٰ نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے انسانی فطرت میں کہ دکھاوے کرنے والے کو کبھی بھی کوئی جزا نہیں ملتی، کیونکہ وہ لوگ جو دکھاوے کو دیکھتے ہیں دکھاوے کو سمجھتے بھی ہیں۔
اور جہاں دل میں یہ شک گزرا کہ کوئی دکھاوا کر رہا ہے، وہاں اس کی پہلی عزت، پہلی قدر و منزلت بھی دل سے اتر جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ بے وقوفی میں سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بڑی شان کمائی ہے، آج میں نے لوگوں کو دکھا کر 1000 روپیہ خدا کی راہ میں پھینکا، اور لوگ جو ہیں وہ منہ دوسری کر کے یا ہنستے ہیں یا حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گھروں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے چندہ دینے کا؟ صاف نظر آ رہا تھا کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دنیا کے کھیل ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی حقیقت نہیں۔ بس نہ دنیا کمائی جاتی ہے، نہ دین کمایا جاتا ہے، نہ انسان کی محبت جیتتا ہے ایسا شخص، نہ اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ مصرع ہے جو ایسے لوگوں کے حال پر صادق آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں سرن کے ساتھ علانیہ کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سرن ہی ضروری ہے اور اس قدر کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ ہم چھپا کر پیش کریں تاکہ ہمیں یقین رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور یہی کافی ہے، اگر اس یقین سے ہمارے دل سرور سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہمیں علانیہ کا حق ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ہمارے مخفی ہاتھ کی قربانی ہمیں پوری لذت عطا نہیں کرتی بلکہ خلاصہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر اگر ہم نے علانیہ قربانی کی تو مخفی قربانی میں جتنا نیکی کا حصہ تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ علانیہ پھر جیت جائے گا۔ وہ نیت کے اندر ایک بیماری کا کیڑا ہے جو بالآخر نیت کو کھا جاتا ہے۔ بس قرآن کریم نے سرن کو اس لیے پہلے رکھا ہے اور علانیہ کو اس لیے بعد رکھا ہے کہ یاد رکھو مخفی قربانی اصل ہے۔ خدا کی خاطر، صرف خدا کی خاطر قربانی کرو، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، تمہاری بلا سے کوڑی کا بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ ہاں کبھی یہ فرق ضرور پڑ جائے کہ دیکھے تو تمہیں تکلیف محسوس ہو، کسی کو علم ہو تو تم بے چینی محسوس کرو۔ یہ سرن کی قربانی ہے، اور ایسی قربانی کرنے والوں کی علانیہ قربانی ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتی ہے، بلکہ بعض زائد فائدے اپنے اندر رکھتی ہے۔ پھر ایسے لوگ جو کمزور ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ لوگ بڑھ بڑھ کر کیسی قربانی کر رہے ہیں، ان کے اندر جو استباق کی روح ہے وہ بیدار نہیں ہوتی۔ علانیہ کے نتیجے میں دو باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اول، دکھاوے کی خاطر قربانیاں کرنا، اس کو تو خدا رد ہی کر چکا ہے۔ جب سرن کا ذکر پہلے کر دیا تو دکھاوے کا دور کا بھی تصور اس آیت کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ پھر علانیہ کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کا جو حکم قرآن کریم نے دیا ہے، وہ حکم انسان کو جھنجھوڑ کے جگا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو غفلت میں پڑا رہا، میرا فلاں بھائی خدا کی راہ میں اتنا آگے بڑھ گیا، اس نے یہ قربانی پیش کر دی، وہ قربانی پیش کر دی۔ تو دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اپنی سابقہ سستی اور غفلت کے ازالے کی خاطر ایسا شخص بیدار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پیدا ہونے لگتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو پھر دکھاوے کی خاطر علانیہ قربانی سے بات شروع نہیں کرتے بلکہ مخفی قربانی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور مخفی قربانی میں لذت پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھر خدا بعد میں علانیہ کی بھی توفیق بخشتا ہے۔ مگر اگر اعلان ہی نہ ہو، اگر پتہ ہی نہ ہو کہ قوم میں کیسے کیسے قربانی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو قوم کا ایک بڑا حصہ اپنی لا علمی اور غفلت میں سویا رہے گا، اور اسے خدا کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی تحریک ہی نہیں ہوگی۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے پیش نظر قرآن کریم نے سرن کے ساتھ علانیہ کا مضمون لگایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا کیا۔ قل یا عبادی میں یہ مضمون ہے کہ محمد رسول اللہ اعلان کریں لوگوں میں کہ اے میرے بندو، میں اس طرح کرتا ہوں، تم بھی ایسا کرو۔ عبادی کہہ کر میں ایسے کرتا ہوں کو مضمون اس میں شامل کر دیا۔
تو نے مجھے آقا مانا ہے، مجھے مالک بنا بیٹھے ہو، اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے، میرے ہاتھ پر اپنی ہر چیز کا سودا کر لیا ہے، تو پھر جیسے میں کرتا ہوں ویسا تم بھی تو کرو۔ میں ایمان لایا، خدا کے نماز کے حق کو قائم کیا، اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، مخفی طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مخفی ہاتھ تھا، اور وہ ایسا مخفی ہاتھ تھا کہ حدیثوں میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا۔ کیسے وہ ہاتھ چلتا تھا سوائے اللہ کے کسی کو خبر نہیں۔ لیکن اگر وہ کھلا ہاتھ لوگوں کے سامنے نہ آتا تو صحابہ کی کثیر جماعت قربانیوں سے محروم رہ جاتی۔ وہ ہاتھ جو آج تک ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے اور دعوت قربانی کی دعوتیں دے رہا ہے، جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں بلاوے بھیجتا ہے، وہ اکثر وہ کھلا ہاتھ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور نبوت سے پہلے بھی آپ کا کھلا ہاتھ اسی طرح چلتا تھا۔ حضرت خدیجہ سے جب آپ کا عقد ہوا ہے تو جو کچھ دولت حضرت خدیجہ کی تھی وہ آپ نے حضرت محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی، اپنے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ تمام تھا ضرورت مندوں اور غرباء میں تقسیم کر دیا، اور نہ اپنے پاس کچھ رہنے دیا، نہ خدیجہ کے ہاتھ میں کچھ رہنے دیا۔ ہاں، وہ فن تجارت تھا جو وقتاً فوقتاً دولت کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے خدا تعالیٰ نے پھر اور برکتیں ڈالیں، مگر یہ ایک علانیہ خرچ تھا، یہ کوئی بندہ ہوا چھپا ہوا خرچ نہیں تھا۔ یہ وہ خرچ ہے جس کی یاد آج تک دلوں کو کسمساتی رہتی ہے، اس کے اندر مزید قربانیوں کی تحریک پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کھلا ہاتھ چلتا تھا، جس کا ذکر رمضان کے مہینے کے خطبات میں نے کیا، صحابہ کہتے ہیں اس طرح خرچ فرما کرتے تھے جیسے ایک تیز چلنے والی ہوا آندھی بن جائے۔ بہت ہی حیرت انگیز قربانیاں، مالی قربانیوں کے نمونے آپ دکھایا کرتے تھے، لیکن دکھاتے تھے خدا کی خاطر، بندے کی خاطر نہیں۔ آپ کا دل سر میں تھا، اسی لیے راتوں کا اکثر حصہ جاگتے تھے جب کوئی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ بس سر کا ذکر نماز کے بعد کرنا ایک یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ اول تو عبادت کو ویسے ہی انفاق سے پہلے کا حق ہے، مرتبہ اس کا ایسا ہے کہ انفاق سے پہلے ہی اس کا بیان ہونا چاہیے تھا، مگر جس کی عبادتیں ایسی ہوں کہ جو سرم بھی ہوں اور علانیتاً بھی ہوں، راتوں کو اٹھ کر بھی ہوں اور دن کی روشنی میں بھی ہوں، اس کو حقیقت میں انفاق فی سبیل اللہ کا سلیقہ بھی سرم و علانیتاً آتا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ جس کی نمازیں صرف دکھاوے کی ہوں وہ بیچارہ کہاں خدا کی راہ میں مخفی خرچ کر سکے گا، بس جس نے اپنی راتوں کو چھپ کے جگایا ہو اس کی مخفی قربانی واقعتاً خدا کی خاطر ہے، اور کسی سوچ و بچار کسی منطقی فارمولے کا نتیجہ نہیں، بلکہ دل کا کاروبار ہے۔ اور یہ بھی ایک خاص بات قابل توجہ ہے کہ محبت کے کاروبار اپنے اندر ایک اخفا رکھتے ہیں اور اخفا کو پسند کرتے ہیں۔ بس ایسا تحفہ کسی کو دیا جائے کہ کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو اور اس کی رضا انسان جیت جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیسے جیتی گئی۔ یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ بس یہ وہ بات ہے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دل نشین کروانا چاہتا ہوں۔ اس کو کبھی نہ بھولیں، ورنہ یہ ہمارے اطوار، یہ اعلیٰ نمونے جو خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ رفتہ رفتہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گے۔ جو بھی مالی قربانی کرتے ہیں اللہ کی محبت کے نتیجے میں کریں، محض ذمہ داری ادا کرنے کی خاطر نہیں یا محض ثواب حاصل کرنے کی خاطر نہیں۔ ایک انفاق فی سبیل اللہ ثواب کی خاطر بھی ہوتا ہے۔ اس انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ تجارت کہہ کر بیان فرماتا ہے۔ حل
قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وہ تجارت کے سودے ہیں جس میں یہ سودا ہے کہ عذاب علیم سے بچایا جائے، اور اس میں انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو خدا کی خاطر قربانی کا وقت ہے، میرے گناہ بخشے جائیں گے، میری کمزوریاں دور ہوں گی. کئی قسم کے ایسے ذہن میں مفادات رکھتا ہے جن کو اپنی قربانی سے وابستہ کرتا ہے. یہ ہے تو تجارت ہی، مگر مقبول تجارت ہے. وہ تجارت ہے جسے اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. مگر جس سودے کی بات میں کر رہا ہوں وہ خالصتاً محبت کا سودا ہے. جیسے مائیں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بعض عاشق اپنے محبوبوں کے لیے کرتے ہیں. ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کسی کو علم ہوا یا کہ نہیں ہوا. ہاں یہ فکر ہوتا ہے کسی اور کو علم نہ ہو جائے. بس یہ محبت کا سودا ہے جو خدا سے کریں تو پھر آپ کو سرن قربانی کا لطف عطا ہوگا، اور یہ لطف آپ کو ہمیشہ کے لیے ایسی قربانی کا ایڈکٹ کر دے گا، اس کا ایسا عادی بنا دے گا کہ اس نشے سے پھر آپ کا چھٹکارا مشکل ہو جائے گا. بس خدا کے لیے جو کچھ بھی کریں اس کی محبت میں کریں، اور اگر محبت کے جذبہ اس وقت موجزن نہیں ہوتا تو فکر کریں کہ آپ کی قربانی کو دوام کیسے ملے گا. اس کے لیے ایک دعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اسے آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. عربی زبان میں تو سب کے لیے بلکہ اکثر کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، مگر مضمون اس کا اتنا سادہ سا پیارا سا ہے کہ ہر شخص کو اپنی زبان میں وہ آسانی سے یاد ہو سکتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اے خدا مجھے اپنی محبت عطا کر، ان لوگوں کی محبت عطا کر جن کی محبت مجھے تیری طرف لے جائے، ان لوگوں کی محبت عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے، ان چیزوں کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت کی طرف کھینچ لے جائیں، اور ایسی محبت عطا کر کہ شدید پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو لطف آتا ہے مجھے اس سے زیادہ تیری محبت میں لطف آنے لگے. یہ دعا اگر آپ کریں گے تو وہ چیز جو بظاہر ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ممکن ہو جاتی ہے. پھر انسان ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے. ایسا شخص جو مذہب پر محبت کے نتیجے میں عمل کرتا ہے وہی ہے جو بقا اختیار کر جاتا ہے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دوسری دنیا کا انسان بن جاتا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں. اسی لیے خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر الا ان اولیاء اللہ کر کے فرمایا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کچھ لوگ ہیں جو خدا کی خاطر استقامت دکھاتے ہیں، ان کا ذکر الگ فرمایا ہے. وہاں بھی لا خوف و لا حزن کی بات ہے، مگر اس آیت کی شان ہی الگ ہے. فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار سنو، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، ان سب باتوں سے بالا ہو جاتے ہیں. بس محبت کی قربانی سے بہتر کوئی دنیا میں قربانی نہیں. سب سے محفوظ قربانی یہ ہے، اور یہی وہ قربانی ہے جو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کا اول حق رکھتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ یہ دفتر بند ہو جائیں گے. جو قربانیوں کے سلسلے یہ خدا کی خاطر خرچ کرنا چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اس کے بعد یہ سب سلسلے ختم ہے. اس سے پہلے پہلے کر لو اور خدا کو راضی کر لو. خدا سے وہ محبت کے سودے کرو جو پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہارے کام آئیں گے. کوئی دنیا کا کھاتا اس دنیا میں تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر یہ کھاتا جس کا قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے ضرور تبدیل ہوگا. بس اس نقطۂ نظر سے جب آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا ایک عجیب لطف پیدا کرتا ہے. اس خرچ میں قطعاً ذرہ بھی دل پر بوجھ نہیں پڑتا، بلکہ حیرت انگیز سرور پیدا ہوتا ہے، اور انسان اس دنیا میں دوام کے لمحات حاصل کر لیتا ہے.
اسے عزل کا مزہ آنے لگتا ہے کہ عزل ہوتی کیا ہے۔ وہ لطف جو خدا کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عزلیت پائی جاتی ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ دینے والا ہے۔ بس اس پہلو سے آپ جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، ان میں اور نکھار پیدا کر لیں۔ کرتے تو خدا ہی کی خاطر ہے، اگر خدا کی خاطر نہ کرتے تو شور پڑتا اور ایم ٹی اے اس بات کے لیے وقف رہتی کہ فلاں نے اتنے روپے دے دیے، اللہ اکبر، فلاں نے اتنے روپے دے دیے، اللہ اکبر، اشارتاً بھی ان کسی کا نام نہیں لیا جاتا، ان کا ذکر ہی نہیں، وہ فہرست ہی موجود نہیں۔ ہاں، اللہ اکبر کے نعرے ہیں جو بلند ہو رہے ہیں، اس لیے کرتے تو آپ خدا کی خاطر ہیں، مگر خدا کی خاطر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں نئے حسن رنگ بھرے جا سکتے ہیں، اسے نئے حسن کے ساتھ نکھارا جا سکتا ہے، اور یہ وہ حسن کا طریق ہے جو محسن بننے کا طریق ہے، جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے رنگ میں اپنی اپنی مالی قربانیوں یا خدا کی خاطر جو وقت آپ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ نگاہ رکھیں، تو اپنے نفس کا یہ امتحان لیتے رہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کتنا سرور حاصل ہوا ہے، بوجھ پڑا تھا یا مزہ آیا تھا، اور اگر مزہ آیا تھا تو محبت کے بغیر آ نہیں سکتا۔ پھر خدا کے فضل سے آپ کو کم سے کم آشنائی ہو گئی ہے اس طریقے سے، اور اگر بوجھ پڑتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کب تک میں ایک کام کھینچ سکتا ہوں، ایسے لوگ اپنی قربانیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور ان کو مزید قربانیوں کی توفیق نہیں رہتی پھر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت ٹچ ہوتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ٹیکس کے بعد ٹیکس نکلتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ایسے ہیں کہ کیا تم نے ٹیکسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک قربانی دوسری قربانی۔ ابھی ایم ٹی اے بند ہوئی تھی تو مسجد لندن کی بات شروع کر دی، اور پھر یہ مسجد برمنگھم آ گئی، اور پھر فلاں آ گئی، بوسنیا کا فنڈ آ گیا، ایمنیسٹی کی خاطر جو ہم نے بنائی ہے ایک نظام، ہیومینٹی فرسٹ، کیا کیا سلسلے شروع کر رکھے ہیں، اوپر سے انصار اللہ، خدام الانبیاء، لجنہ حمایت اللہ، چندہ عام، وصیت، تحریک جدید، وقف جدید۔ ایک آدمی نے مجھے واقعتاً لکھا، کیا دفتر کھل گئے ہیں، بند کریں ان کو، ایک کر دیں سب کچھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اسی طرح لوگ بعض دفعہ لکھ دیا کرتے تھے، بڑا زچ آ کے آپ فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کے جو تم پر جاری ہوئے ہیں۔ کون ہے اور کون جس پہ خدا نے ایسے احسان فرمایا ہو کہ آئے دن ان کے لیے خدا کی محبت کی راہیں کھولی جا رہی ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو صرف محبت کی راہیں دکھائی دیتی تھیں، اور ہیں بھی محبت ہی کی راہیں۔ اس طرح ان کو شناخت کریں گے تو دل دوڑے گا اگر جسم کو توفیق نہیں ملے گی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب محبت کی راہیں کھلتی ہیں تو جسم کو توفیق ملے نہ ملے دل دوڑتا اور اڑتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جسمی یطیر الیک من شوق علی، کہتے تو جسم ہے مگر دل کی بات ہے اصل میں۔ جسمی یطیر الیک من شوق علی یا لیت کانت قوت الطیران، اے میرے محبوب آقا، میرا تو جسم ہر لحظہ پرواز میں ہے تیری طرف، لیکن جسم نہیں، دل ہے، جو کہتے ہیں یا لیتا کانت قوت الطیران۔ اگر جسم ہی ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ مجھے کاش اڑنے کی طاقت نصیب ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ دل اس طرح اڑتا چلا جا رہا ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی لپٹا ہوا ہے، اتنا ولولہ ہے، اتنا جوش ہے، اور اے حسرت کاش مجھے طاقت ہوتی، میں واقعتاً اسی طرح اڑتا ہوا تیرے حضور حاضر ہو جاتا۔ یہ عشق کے سودے ہیں، بس عشق میں جو رستے کھلتے ہیں وہاں جسم کو آگے بڑھنے کی توفیق ہو یا نہ ہو، دل بڑھتے چلے جاتے ہیں، روحیں لپکتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ پر جتنی بھی قربانی کی راہیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اگر آپ یہی جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں
اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہنا چاہتے ہیں، جو اب حج کے دنوں میں تمام دنیا سے صدائیں بلند ہوگی، تو محبت کے سودے کریں۔ حج بھی محبت ہی کا سودا ہے، اول سے آخر تک محبت کی کہانی ہے جو اس حج میں دہرائی جائے گی۔ سر مڑا کر ایک بے سرے کپڑے میں لپٹے ہوئے دیوانہ وار ننگے پاؤں لوگ طواف کریں گے بیت اللہ کا، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں، لک الحمد لا شریک لک لبیک لک الحمد، اور پھر ون نامہ تو ہے، ایک لفظ اور میرے ذہن سے اتر گیا ہے، مگر بہرحال یہ جو تلبیہ ہے بار بار اس کی آوازیں بلند ہوں گی، یہ محبت کے سودے ہیں، سارا نقشہ ہی محبت کا ہے۔ تو دین کا انجام محبت ہے، دین کا آغاز محبت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سر مڑا دیا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جب اس کو دوبارہ روحانی ولادت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ سر مڑا کر ایک کپڑے میں لپٹا ہوا خدا کے حضور حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتا ہے۔ یہ ہے دین کا خلاصہ، جس کی تعریف عشق کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا فلسفہ عشق کے سوا اس کی اور کوئی تعبیر نہیں کر سکتا۔ بس خدا کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کریں، محبت اور عشق کے جذبے سے خرچ کریں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ پہنچے گا کہ کبھی دل میں کسی قسم کا تکبر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جو عشق کی خاطر خرچ کرتا ہے وہ قبولیت پر ممنون ہوا کرتا ہے، وہ قبولیت پر احسان نہیں جتاتا، بلکہ اس کی خدمت، اس کا تحفہ قبول ہو تو زیر احسان ہو کر اس در سے لوٹا کرتا ہے۔ بس خدا کے حضور جو محبت سے قربانیاں آپ پیش کریں گے، ہمیشہ احسان کے جذبے سے لدے ہوئے اور دوہرے ہوتے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ اللہ کی شان، اس نے ہماری حقیر قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور اگر عشق کا جذبہ نہ ہوا تو بسا اوقات شیطان آپ کے دل میں رونق پیدا کر دے گا، آپ کہیں گے ہم نے اتنی قربانیاں کی، ہم نے فلاں وقت اتنے چندے دیے، آج جماعت ہم سے یہ سلوک کر رہی ہے، آج ہم نے کوئی نادانی کی تو ہمیں بھی سزا دی جاتی ہے، حالانکہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیا کیا چندے دیے تھے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ یہ تکبر ہے جو کلیتاً ہر نیکی کو اس طرح چٹ کر جاتا ہے جیسے اس کا کوئی وجود نہیں۔ نیکی کو تو چٹ کر جاتا ہے مگر اپنے گند پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور جتنی بیماریاں ہیں وہ ان کیڑوں کے پیچھے چھوڑے ہوئے گند کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ دکھ ہے کس بات کا۔ کیڑوں کے داخل ہو کر اس کے خون کے ذروں کو کھانے کا دکھ نہیں ہوتا، اس وقت تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ کیڑے اپنا گند جسم میں پھینکتے ہیں، جب وہ ٹوٹتے ہیں اور ان کے گندے ذرات بکھرتے ہیں، تو اس غلاظت کا دکھ ہے جو انسان محسوس کرتا ہے بخار کی صورت میں یا اور جسمانی دردوں کی صورت میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ اگر تمہارے اندر محبت کے سوا کوئی اور کیڑا داخل ہو گیا اور ریا کے ذریعے تم نے خرچ کرنا شروع کیا، تو یہ ایسا بدبخت کیڑا ہے کہ تمہاری ہر نیکی کو چاٹ جائے گا، کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہنے دے گا۔ مگر میں نے اسی مضمون پر سوچا تو مجھے خیال آیا کہ ہاں ایک چیز وہاں باقی رہے گی، ان کیڑوں کے ٹوٹے ہوئے بدن، ان کی گندگی، ان کا زہر جو سارے مالی وجود میں تعفن پیدا کرے گا اور بیمار مرتے ہوئے مریض پیچھے چھوڑ جائے گا۔ بس اپنی بقا کی خاطر، اپنے ہر اس مفاد کی خاطر جو انسان کی روحانی زندگی سے وابستہ ہے، جس مفاد کا آپ کی اولاد سے بھی تعلق ہے، آپ کے حال سے بھی تعلق ہے، آپ کے مستقبل سے بھی تعلق ہے، اس دنیا سے بھی تعلق ہے اور اس دنیا سے بھی تعلق ہے، ہر اس مفاد کی خاطر محبت کے محفوظ قلعے میں داخل ہو جائیں۔ جو بھی خدا کے لیے خرچ کریں، جب بھی خدا کے لیے خرچ کریں، اپنے محبت کے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں اس میں سے کتنی محبت پھوٹی ہے۔
یہ آب زمزم ہے جو آپ کا آب حیات بن جائے گا۔ یہ ایڑیاں رگڑنے سے پیدا ہوتا ہے، اور محبت میں بھی ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو سمجھنے اور اس کو اپنے وجود میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میں اہل پاکستان، اہل بنگلہ دیش، اہل ہندوستان اور دیگر مشرقی ممالک کو 24 گھنٹے تک احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن کے اجرا کی خوشخبری دیتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ وہ دن بھی جلد دکھائے جبکہ عالمی رابطے کے ذریعے ہم زیادہ شان کا پروگرام آپ کے سامنے 24 گھنٹے مسلسل پیش کر سکیں۔ خدا کے ریکویسٹ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر